ہم ان سے آج مل لیں گے، وہ ہم سے مل لیں گے تو ان کی رائے ہمارے متعلق ہے، ہماری رائے ان کے متعلق ایسی ہو جائے گی کہ ہم بالکل ایک پارٹی میں ضم ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایشوز پر چیزیں ہوتی رہیں گی اور وہ جب کوئی بات ایسی کریں گے جس کا جواب دینا ضروری ہوگا ہم بھی دیں گے جواب اور پھر وہ بھی دیتے ہیں جواب. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کہا یا کسی نے میرے لیے کچھ کہا ہے تو ہم اس سے بالکل جو ہے نا رخ موڑ کے بیٹھ جائیں. ہم عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور سیاسی طور پر بات چیت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں. احتجاجی جلسہ ویسے جو ان کا تھا وہ ان تینوں کے سے مل کے ان کا بڑا تھا. آپ نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی سے کیوں نہیں بات ہو رہی، تو ہم نے ان سے بھی سجیشنز مانگی تھیں، ان سے بھی رابطہ رہا ہے ہمارا. لیکن کچھ لوگ جو مرضی ہے ہم سب باتیں بھی مان لیں، لیکن ان کی پولیٹیکلی طور پر اپنا ایک ہوتا ہے طریقہ کار، وہ پوائنٹ اسکورنگ وہ کرتے رہتے ہیں. جماعت اسلامی سے جو بات ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن پر ہم لوگ خود بھی سوچ رہے تھے، اس لیے ان کو ایزیلی اس میں لایا گیا اور اس کے لیے ہم نے کیبنٹ میں بھی کچھ چیزیں اپروو ہوئی ہیں، کچھ وہ فارملی طور پر ہو جائیں گی. پی ایس پی والوں کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ پی ایف سی، تو اس پر مکمل طور پر ہماری بات ہوئی ہے. ظاہر ہے آلریڈی پی ایف سی تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا. تو اب جب پی ایس پی کی طرف سے بھی یہ بات آئی تو ہم نے اس کو مکمل طور پر فعال کرنے کا کہا ہے اور اس کی ایک ٹائم لمٹ بھی مقرر کی ہے کہ اس کی فارمیشن بھی ہوگی اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. دیکھیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور یہ فیکٹ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ ریکارڈ سے چیک کیجئے. جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو جو دوسری حکومتیں ہوتی ہیں وہ ججز بھی بھرتی کرتی ہیں اپنے، اور وہ ججز رہتے ہیں آخر تک. پیپلز پارٹی کے جتنے ادوار میں ججز بھرتی ہوئے ہیں، جو حکومت جاتی ہے وہ ججز سارے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے اور ان ججز کو آگے چلنے نہیں دیا جاتا. پھر تو خیر طریقہ کاری چینج ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد. اس کے بعد ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، ہمیشہ قومی کی بھی، صوبائی کی بھی، بلدیات کی بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، اگر ہم ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں تو پھر فیصلہ آ جاتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا. مطلب جو سہولتیں یا جو اختیارات آئینی قانونی ہماری مخالفوں کو رہے ہیں، پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے تو ہمیں وہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی جو دوسروں کو ہوتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جتنا بڑے وہ برا بلا کہتے رہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے. اپنے مخالفین کے بنائے ہوئے حلقوں پر الیکشنز لڑیں اور ہم نے جیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے کیسز، بہت ساری چیزیں عدالتوں میں ہوتی ہیں تو ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس پر بھی فیصلے آنے چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا سپریم کورٹ میں. ہم کہہ کے تھک گئے کہ اس کی ہیئرنگ کر لیں. ہم مرضی کا فیصلہ تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کی ہیئرنگ کر لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا، اس کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں عدالت نے قتل کرا دیا. کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو انصاف ملے؟ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. بے شمار چیزیں ہیں ہماری قیادت کے خلاف، جس قسم کی چیزیں ہوتی رہی، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلے بر وقت کر لینے چاہیے. یہ فیصلہ بھی اگر شاید اکتوبر میں 2020 میں، نومبر 2020 میں، دسمبر 2020 میں، پورے 2021 میں کبھی آ جاتا تو شاید یہ زیادہ اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ گلزار صاحب جب آخری دن ریٹائر ہو رہے تھے تو یہ فیصلہ دے کر گئے. ٹھیک ہے، اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے، لیکن میری رائے میں جو تباہی انہوں نے کراچی میں پھیلائی تھی، جو یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا تھا، یہ فیصلہ اس کا ایک ڈیمیج کنٹرول کا شاید طریقہ کار ہے. بسز کی جو آپ نے بات کی، میں تو بہت عرصہ کئی دفعہ وعدہ کر چکا ہوں ان کے لیے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی آ رہی ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئی ہیں اور وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اویس صاحب نے اس میں بہت کام کیا ہے اور بہت جلد آپ وہ بسیں